نہیں نا، اس نے اردو سیکھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے. تو آقاؤں کی زبان سیکھی جاتی ہے، مالکوں کی زبان سیکھی جاتی ہے. اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. جس کی اپنی غرض ہوگی، جو اللہ کو آقا سمجھتا ہے مانتا ہے، وہ سیکھے گا عربی. اتنی عربی سیکھ لے گا کم از کم کہ اس کو قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے. ترجمے کا وہ ڈسٹریکشن بیچ میں نہ لے کر ہے. ورنہ عربی پڑھ رہے ہیں پھر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیے اس کا تو لطف ختم ہو کے رہ جاتے. وہ جب عربی انسان کو سمجھ میں آتی ہے اور پھر براہ راست قرآن جب نازل ہوتا ہے دل کے اوپر، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں دنیا کے اندر. موریس بکائی کے بارے میں شاید آپ کو بتایا تھا، فرینچ سرجن تھے. تو شاہ فیصل ان کے پاس کسی علاج کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا اور یہ کیا کہتا ہے قرآن، وہ کیا کہتا ہے. شاہ فیصل نے اس کی ساری بات سنی اور کہا کہ کیا آپ نے عربک میں قرآن کو سمجھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، عربک تو مجھ کو نہیں آتی. اس کے لیے باقاعدہ ٹیوٹر کا انتظام کیا گیا اور کچھ سال لگا کر اس نے عربی سیکھی. پھر قرآن کو عربی میں پڑھا، عربی میں سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دل کھولا اور وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گئے ڈاکٹر موریس بکائی. تو بڑا فرق ہے نا. آپ دیکھیں ایک چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا، آپ خود ترجمے دیکھتی ہیں، جگہ جگہ ہم ترجمے کی شارٹ کمنگس اور ترجمے کا ہینڈی کیپ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کی محدودیت اور اس کی مجبوری. ڈائریکٹلی قرآن جس طرح دل کے اوپر آتا ہے نا، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. ٹرانسلیشن میں تو کچھ بھی نہیں بچتا. تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کو ایکسکیوز دیں گے کہ اللہ ہم نے انگلش سیکھ لی، ہم نے فرینچ سیکھ لی، ہم نے سب سیکھ لیا، ہم بس عربی نہیں سیکھ سکے. اتنا تو انسان کم از کم وقت لگا لے اس کے ساتھ کہ اس کو عربی تو اتنی آ جائے کہ وہ قرآن ڈائریکٹلی سمجھ لے. تب دیکھیں پھر اس کا کتنا خوبصورت تاثر ہے جو انسان کے اپنے اوپر پڑتا ہے. کوئی ٹیڑھ اس کے اندر نہیں، سیدھا سیدھا پیغام ہے اس کا. آسانی سے توحید کا پیغام سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، رجلاً ایک شخص کی، فیہ شرکاء، اس شخص کے اندر کئی شریک ہیں. اب کسی شخص کے اندر کئی شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک غلام ہے، رجلاً سے مراد ہے یہاں پر غلام، ایک شخص کا ایک نوکر ہے، غلام ہے. اب وہ جو ہے تو ایک نوکر لیکن اس کے کئی مالک ہیں. کس طرح؟ کسی جوائنٹ فیملی کو لے آئیے ذہن میں. جوائنٹ فیملی ہے، اس میں ایک ساس ہیں، ان کی 3 بہویں ہیں اور 3 بہوؤں کے 6 بچے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ آقا ہیں اور مالک ہیں اس ڈرائیور کے. ڈرائیور ایک ہے، جوائنٹ فیملی ہے، ایک ڈرائیور رکھا ہوا ہے انہوں نے. ساس بھی ہیں، سسر بھی ہیں، 3 بیٹے بھی ہیں، 3 بہویں بھی ہیں. چلیں بچوں کو رہنے دیتے ہیں. ابھی سب کو گاڑی چاہیے. تو کیا ہوا؟ ایک نوکر اور کئی اس کے مالک. اور مالک بھی کیسے؟ ایک تو خاندان ہے، جوائنٹ فیملی ہے کہ سب آپس میں کوپریٹ کرتے ہیں، سب نے اپنا اپنا ٹائم سلاٹ فکس کیا ہوا ہے. اچھا صبح گاڑی ساس کے پاس ہوگی، چلو دوپہر 2 گھنٹے ایک بہو کے پاس ہوگی، پیر کے دن تیسری بہو کے پاس ہوگی اور منگل کے دن دوسری کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے، آپس میں کوپریٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو مشکل نہیں ہوگی. تھوڑی بہت تو ہوگی ایک نوکر کو مشکل، لیکن اتنی مشکل نہیں ہوگی. لیکن اس کا بیچارے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو غلام ہے، رجلاً فیہ شرکاء، ایک غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں کیسے؟ متشاکسون، کج خلق قسم کے ہیں. متشاکسون، شین کاف سین اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا، شکوہ کرنے والے، شکایت کرنے والے، آپس میں لڑنے والے. مالک ہیں، وہ مالک کیا کرتے ہیں؟ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اب سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا بیچارے ڈرائیور کا. ساس نے بھیج دے کسی کام سے، واپس آئے تو بہو ڈانٹ رہی ہے، کدھر چلے گئے تھے تم؟ پتہ نہیں کہ بچوں کو لینا ہے، اسکول جانا ہے. وہ بیچارہ بھاگا بھاگا بچوں کو اسکول لینے گیا. ابھی فون آ گیا، اب تو سیل فون نے اور زندگی مشکل کر دی ہے نا بیچارے ڈرائیورز کی. بیچ راستے میں تھا، کہا کہاں چلے گئے؟ فوراً واپس آؤ، مجھ کو فلاں جگہ جانا ہے. وہ بیچارہ آدھے راستے سے واپس آ گیا. گھر پہنچا تو پہلی نے ڈانٹا، گئی کیوں نہیں تم اب تک؟ کہا نہیں تھا بچوں کو لے لو. امیجن کر سکتی ہیں اب اس کا کیا حال ہوگا بیچارے کا. تو یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. شرکاء متشاکسون، اتنے سارے اس کے مالک ہیں جو لڑتے رہتے ہیں ہر وقت، بد مزاج، بدتمیز، کج خلق قسم کے لوگ، آپس میں لڑنے والے.
تو کیا حال ہوگا اس کا. اور ایک اور کیا ہے، وہ رجلاً سلما للرجل، ایک ایسا ہے غلام جس کا بس ایک ہی آقا ہے، ایک ہی مالک ہے. حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں اپنی حالت کے لحاظ سے؟ برابر نہیں ہو سکتے. کتنی سمپل مثال ہے لیکن کتنی خوبصورت مثال ہے. آپ دیکھیں، بتانا یہ مقصد ہے ان کو کہ تم کیوں اتنے سارے معبود بنا کر بیٹھ گئے ہو. کیوں نہیں تم ایک اللہ کو پوچھتے؟ 10 معبود بنا کر ان کی اطاعت آسان ہے یا ایک معبود کی اطاعت آسان؟ تو آج ہم کہیں کہ ہم نے تو معبود نہیں بنائے، ہم تو نہیں بتوں کو پوچھتے، تو ہم نے انسانوں کو جو معبود بنا لیا، جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. تو مت بنائیں انسانوں کو معبود، ایک اللہ کو پوجیں. فرمایا الحمدللہ، بل اکثرهم لا یعلمون، الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 30، انک میتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مرنا ہے. میتن، یہ جو یا کے اوپر شد آتی ہے، تجدید آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل میں، کیا آپ مرنے والے ہیں. اب اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں، کیا پتہ آج کوئی آپ کو گستاخ رسول ہی کہہ دے کہ کہا کیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. پتہ نہیں، جب آپ کا انتقال ہوا تھا اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو فرما رہے تھے کہ جو محمد کو پوچھتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر گئے، اور جو اللہ کو پوچھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی، تو کیا پتہ اس پر بھی ناراض ہو جاتے، کیا پتہ کس پر وہ گستاخ رسول کا فتویٰ دائر کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں فرما دی کہ آئندہ کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو پائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی. کلیئر قرآن کے الفاظ ہیں، انک میتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ان کو بھی مرنا ہے، جو جھٹلا رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. یعنی قیامت کے دن رسول اور ان کو جن کو پیغام پہنچایا گیا 2 فریقوں کی حیثیت سے، 2 گروپس کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے. ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا ہوگا اس دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے اور آپ کو ہم ان کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. تو لوگ بہانے بنائیں گے کہ بات کلیئر نہیں ہوئی تھی، پیغام پورا نہیں پہنچا تھا، ہمیں بتایا نہیں، سمجھایا نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اب ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بولیں گے کہ یہ کیا کر آئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.